السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is حافظہ آمنہ اسلم. تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ، سبق نمبر 60، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 206. سبق شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پر تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ میرے چینل پر 50% لوگ ایسے ہیں جو سبق سنتے تو ضرور ہیں لیکن انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میرا جو آنے والا سبق ہے اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے. تو چلیے جب ہم اپنا سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا وَإِذَا ذال کے اوپر زبر ہے اور زبر کے بعد الف آ جائے، یعنی کہ یہ والا الف اگر آپ کو نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ الف مدہ ہے. الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اٹ مینز یہ الف مدہ ہے اور اس کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا. الف سے پہلے اگر زبر آ جائے جیسے کہ ذال کے اوپر زبر ہے اور ذال کے بعد الف ہے تو وَإِذَا حروف مدہ الف. یا سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کو یا مدہ بولیں گے، اور پیش کے بعد اگر واو آ جائے ساکن، واو ساکن کی بات کر رہی ہوں یا ساکن کی بات کر رہی ہوں، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے. حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا. ان کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے. تو وَإِذَا الف مدہ، کی کو میں نے کھینچا ہے. کی کو میں نے کیوں کھینچا ہے؟ کاف کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے تو یہ کیا ہے؟ یا مدہ. تو قیل لالا، لالا. اتق اللہ، تا کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو مضبوطی اسٹرانگلی وائس کے ساتھ پڑھنا ہے. ہتا، ہتا، قلّہ. اللہ سے پہلے اگر زیر آ جاتی ہے تو اللہ لفظ پر نہیں پڑھا جاتا، اللہ باریک پڑھا جاتا ہے. اتق اللہ. اخذتہ العزۃ بالاثم فحسبہ. الٹا پیش کو بھی آپ نے واو مدہ کی طرح کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. ایک حرکت کے برابر. ایک حرکت کاؤنٹ کیسے ہوتی ہے؟ ایک بند انگلی کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا. فحسبہ جہنم. میم مشدد، میم مشدد پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے. جہنم. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. یہاں پر عموماً مسٹیک کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. یہاں پر اسٹوڈنٹس کیا مسٹیک کرتے ہیں کہ یہاں پر اس کو بڑا سافٹلی پڑھ جاتے ہیں، بڑا آرام سے، بیسل، جبکہ یہ بیسل نہیں ہے، یہ بئسل ہے. اگر حمزہ کے اوپر جزم آ جائے، یہ جو دال کی طرح کی جو سی شیپ کی آپ کو علامت نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں جزم. تو اگر حمزہ کے اوپر آپ کو یہ جزم نظر آ جائے تو اس سے پہلے والے حرف کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، نہ کہ بڑا ایزیلی. والا بئسل پڑھا جائے گا، نہ کہ بیسل. والا بئسل میہاد. جب آپ میہاد پہ وقف کریں گے تو یہ دال ساکن میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور دال ساکن پہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ، ہلا کے. دس از اے باؤنسنگ لیٹر. اس کو آپ نے باؤنس کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اس کو ہلا کے تھرتھراہٹ سے آواز ٹکر کھا کے واپس آتی ہے. میہاد، اس کو کہتے ہیں قلقلہ. وَمِنَ النَّاسِ، نون مشدد تو اس پہ غنہ کریں گے. مَن یشری، میم کو آپ یا سے ملا رہے ہیں، اس کا کہتے ہیں ادغام. میم کو آپ یا سے ملا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ادغام. اور یرملون، یا را میم لام واو نون میں سے جو یا، میم، واو اور نون 4 حروف پر جب آپ ادغام کرتے ہیں، یعنی کہ 4 حروف کو جب آپ ملاتے ہیں تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ. یعنی کہ ملا رہے ہیں ہم غنہ کے ساتھ تو ادغام مع الغنہ، ادغام غنہ کے ساتھ. تو یہاں پر یا آ گیا ہے تو ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے تو یہ ادغام مع الغنہ کہلائے گا.
من یشری، من یہ ناک میں آواز گئی ہے نا، اس کو کہتے ہیں غنہ. من یشری نفسہ ابتغاء، ہب با ساکن آ گیا تو اس پر ہم نے قلقلہ کرنا ہوتا ہے. نفسہ ہب تغاء، مد متصل بڑی مد، مد واجب. اس کی یہ پہچان ہمیں اس حمزہ سے ہوتی ہے. اس مد کے بعد یہ والا حمزہ آپ کو دکھے گا تو اس کا مطلب ہے یہ مد متصل یعنی کہ بڑی مد ہے. اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. حرکات کیسے کاؤنٹ ہوں گی؟ اپنی 4 انگلیوں کو بند کر لیجئے اور 4 انگلیاں کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. ابتغاء مرضات اللہ، مر را کو یہاں پر آپ پر پڑھیں گے، مر ضا تلا. اس کو ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں، ضا بھی پڑھ سکتے ہیں، ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. پیچھے الف مدہ اور یا مدہ کی مثال پڑھی تھی، یہاں پر واو مدہ کی مثال آ گئی ہے. واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ واو مدہ کہلائے گا. اس کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. رؤوف بالعباد، یہاں پر آپ کو چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے، نون ساکن اور تنوین، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو آپ نے میم سے بدل دینا ہے. ٹھیک ہے، تنوین کو یا نون ساکن کو آپ نے اس با کی وجہ سے میم میں تبدیل کر دینا ہے. اس کو کہتے ہیں اقلاب. اقلاب کا مطلب ہے بدل دینا. تو ہم نے تنوین اور نون ساکن کو بدل دیا. کس سے بدلا؟ میم سے. تو حروف اقلاب کتنے ہیں؟ صرف ایک، با. تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر آپ کے پاس با آ جائے تو اس کو ہم بدل دیں گے میم سے. اس کو کہتے ہیں اقلاب. رؤوف بالعباد. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا، یا کے اوپر مد منفصل چھوٹی مد، اس کی پہچان ہمیں اس حمزہ سے ہوگی. یاد رہے میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں جس الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش کوئی حرکت ہوتی ہے وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، لکھنے میں الف ہی ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ایکچوئل میں حمزہ ہے. تو اگر اس مد کے بعد آپ کو یہ والا حمزہ دکھ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد ہے. اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. دیکھیں اس مد کے بعد اب تشدید آ گئی ہے. اب اس مد کو نہ تو ہم متصل کہہ سکتے ہیں نہ منفصل کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں نے بتایا جی بڑی مد کے بعد حمزہ آئے گا، چھوٹی مد کے بعد یہ والا حمزہ آئے گا تو اٹ مینز یہ چھوٹی مد اور بڑی مد کی پہچان ہوگی. اب یہاں پر تو تشدید آ گیا، اب ہم کیا کریں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مد لازم ہے، جس کو آپ نے جس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے. اس مد کے بعد آپ کو یہ تشدید دکھ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ مد لازم ہے. اس کو آپ نے 6 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. میم مشدد تو اس کو آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. عدو مبین. فَإِن زَلَلْتُمْ، نون ساکن کے بعد اگر زا آ جائے تو یہ حروف اخفا ہے. حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15. ٹھیک ہے، میں پہلے پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، پچھلی ویڈیوز کو آپ لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کے حروف اخفا جو ہیں وہ کلیئر ہو جائے. نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے.
فَإِن زَلَلْتُم مِّن، یہاں پر پھر سے اقلاب آ گیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا اِنَّ اللَّهَ، اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اللہ کو پر یعنی کہ موٹا پڑا جاتا ہے، عزیز حکیم۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کرتے ہیں۔ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو۔ اب آپ نے ظاہر کرنا ہے کہ 2 زبر ہے، 2 پیش ہے، یا 2 زیر ہے، یا نون ساکن ہے۔ زن والی ساؤنڈ آئے گی، نہ تو اکفا ہوگا کہ ہم نون کو چھپائیں گے، نہ ہی گنہ ہوگا کہ نون کو آواز کو ناک میں روک کے رکھیں گے۔ یہ اظہار ہے، اس کو فوری سے ادا کرنا ہے، عزیز حکیم۔ حل ینظرون، نون ساکن کے بعد غا آ گیا، حروف اکفا، تو نون ساکن کی آواز کو آپ ناک میں چھپا لیں گے، ینظرون الا ان، یہاں پر پھر سے ادغام مع الغنہ، کیونکہ یا آ گیا ہے ساکن کے بعد، تو یہاں پر جب ہم ادغام کریں گے یعنی کہ ہم اس کو اگر ملائیں گے تو ہم غنہ کے ساتھ ملائیں گے، یا جھٹکا، یا حمزہ کے اوپر جزم آ گئی ہے تو یہاں پر ہم جھٹکا دیں گے، یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، را پر پڑا جائے گا جب ہم اس پہ وقف کریں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، امر، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ الحمدللہ سے ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 310 تک مکمل ہم لوگ کر چکے ہیں۔ سورہ پارہ نمبر 2 کے ہمارا نصف پارہ بھی مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ سے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔